हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाटली ब्लॉग्स की आज दूसरी कहानी स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नाम है नसीब इश्क। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। उम्मीद है आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इस इंटरेस्टिंग नॉवल में आप हमारा भरपूर साथ देंगे। तो आइए चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, नसीब इश्क। बस एक बार निकाह हो जाए, उसके बाद मैं उस बुढ़े से ऐसा बदला लूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। उसकी बेटी को पल पल तड़पाऊँगा। अपनी बेटी को घुट घुट कर जीते हुए देखकर वो बुढ़ा मेरे पैरों में होगा और मेरे दिल में ठंड पड़ेगी। बरसों पुराना मेरी माँ का बदला पूरा होगा। जिस तरह से उसने मेरी माँ पर जुल्म करके उसे मौत के घाट उतारा था, अब उसी जगह उसकी बेटी होगी। कल वक्त उसका था और आज वक्त मेरा है। शमसुद्दीन की बेटी की हाँ से मेरा बदला शुरू। आज उसकी हाँ के बाद मेरी माँ की रूह को सुकून मिलेगा। वो मुकम्मल तैयार खड़ा हुआ, तैयारी को आखिरी नज़र आईने में देखते हुए बोला, अगर उसके बाप ने आंटी के साथ बुरा किया था तो उसमें उस बेचारी लड़की का क्या कसूर है? तुम्हें नहीं लगता कि ये उस मासूम के साथ ज्यादती होगी? मुराद ने उसे परफ्यूम थमाते हुए पूछा। खामोश रहो मुराद। क्या मेरी माँ मासूम नहीं थी? मेरे बाप को नीचा दिखाने की खातिर उस बुढ़े ने मेरी माँ पर जुल्म करके उन्हें मौत के घाट उतारा था। उस सब में मेरी माँ की क्या गलती थी, बताओ मुझे। अब मैं भी वही करूँगा और कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अगर आया भी तो मेरे बाजुओं में अभी इतनी ताकत मौजूद है कि मैं उसे रोक सकूं, उसका मुकाबला कर सकूं। अब ये अमान शाह इतना कमज़ोर नहीं है कि खामोशी से खड़ा देखता है। उसने अपनी टाई दुरुस्त करते हुए खुद पर परफ्यूम का छिड़काव किया। इस तरह से उसमें और तुम में तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जो उसने आंटी के साथ किया वही तुम उसकी बेटी के साथ करने लगे हो। तुम्हारे बदले की आग में वो भी झुलस कर मर ही जाएगी। मुझे तुम उस घटिया इंसान के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो मुराद? और अगर तुम अपनी बात पर ध्यान दो तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी माँ किसी की इज्जत थी और उस शमसुद्दीन ने मेरी माँ के साथ, मैं उस पल को सोच भी नहीं सकता। बाबा के साथ दोस्ती की आड़ में घटिया इंसान ने मुझसे मेरी माँ बाप छीन लिए। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। मैं उसकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने जा रहा हूँ, जिस पर सिर्फ मेरा हक होगा, और मैं उसी की आड़ में शमसुद्दीन से बदला लूँगा। उसे तंबीही नज़रों से देखते हुए अमान ने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए, जिसका मतलब ये था कि वो उसकी बात पर मज़ीद नहीं सुनना चाहता। रज़िया, अपनी बेटी को समझाओ, मैं उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अगर उसे कोई मसला था तो पहले मना कर सकती थी। अब वो निकाह के लिए आ रहे हैं और खामोशी के साथ निकाह के लिए राज़ी हो जाए। शम्स ने निकाह की तैयारियां की तो मीना ने आकर उसे निकाह से इनकार कर दिया। पहले तो वो उसकी बात इनकार सुनकर शॉक्ड हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। पापा जानी, मैंने मामा को बोला था कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आपने भी तो सब कुछ इतना जल्दी तैयार कर लिया। आखिर आपको इतनी जल्दी क्या थी? अब एक बार मेरी बात नहीं सुन सकते थे? उसने शम्स की पेशानी पर पड़ी हुई शिकने देखते हुए कहा। मीना बेटा, वो लड़का होता ही बाहर के मुल्कों में थे। तुम्हें वो खुश रखेगा। तुम अयाशी की ज़िंदगी गुजारोगी, सारी दुनिया खुश रहोगी। और क्या चाहिए तुम्हें? अपने पापा की बात सुन लो और निकाह की तैयारी करो। अब निकाह की कोई तुक ही नहीं बनती। अब इनकार की कोई तुक ही नहीं बनती। मीना को किसी सूरत मानते हुए ना देखकर शम्स उसे प्यार से बिचकारने लगा। पापा, आप समझ नहीं रहे। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं कौन है, कैसा है। मैं बगैर देखे कैसे किसी से भी शादी कर लूँ? वो शम्स के पास नीचे कारपेट पर बैठते हुए उसके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए बोली, बेटा, मैंने देखा हुआ है ना, तुम्हें अपने पापा की पसंद पर भरोसा नहीं है? क्या वो बहुत हैंडसम है?
گڈ لکنگ ہے، پیارا ہے، بس عمر میں تم سے 5-6 سال بڑا ہے۔ تم 23 سال کی ہو تو وہ 29 سال کا ہوگا۔ سب سے بڑی بات، وہ تمہیں بہت عیش و آرام سے رکھے گا، اور وہ اپنی عمر کے مطابق اتنا بڑا لگتا بھی نہیں ہے۔ شمس امان کی خوبیاں گنتے ہوئے اسے منانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ اف پاپا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ پر اتنی بھاری پڑ گئی ہوں کہ مجھے ایک بڈھے کے پلے باندھ رہے ہیں آپ۔ میں بس آخری بار بتا رہی ہوں، اگر آپ نے مجھ پر زور زبردستی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ پھر بلانا اس بڈھے کو آ کر میری لاش کے ساتھ نکاح کرے۔ ان کی بات سن کر مینا ان کے ہاتھ چھوڑ کر اٹھی اور انگلی اٹھاتے ہوئے انہیں وارن کر کے پاؤں پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رضیہ، کیا تمہارے پاس کچھ دماغ ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا نہیں سکتی تھی تم کہ مینا اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہے؟ میری ایک ہی اکلوتی اولاد ہے، میں اسے ہرگز کھو نہیں سکتا۔ مینا کی بات سن کر اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی وہ ضد کی پکی ہے، وہ ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر شمس رضیہ پر برسنے لگا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ آپ کو تو پتہ ہے ہمیشہ ہر بات کے لیے وہ پہلے مرحلے میں انکار ہی کرتی ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ ایسے ہی انکار کر رہی ہوگی۔ اس نے میرے ساتھ واضح بات نہیں کی تھی۔ رضیہ نے اسے غصہ ہوتے دیکھ کر دو بدو جواب دیا۔ اب کیا کروں میں؟ وہ لوگ پہنچنے والے ہوں گے۔ شکر ہے امان کی شرط کے مطابق نکاح سادگی سے رکھا تھا، ورنہ ابھی پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوتا اور میری عزت مٹی میں مل جاتی۔ لیکن اب انہیں کیا جواب دیں گے؟ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ پرسوچ انداز میں رضیہ سے پوچھنے لگا اور پریشانی سے اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ واپس بھیج دیں گے، کہیں کہ ہماری بیٹی کو آپ کا بیٹا پسند نہیں آیا۔ ویسے بھی کون سے کوئی مہمان آئے ہیں جو عزت پر بات آئے گی؟ کچھ ہوا بھی تو بات کون سے باہر جائے گی؟ رضیہ نے پانی کا گلاس اسے تھماتے ہوئے فریق کا مشورہ دیا۔ کم عقل عورت، وہ کوئی گلی محلے کا عام سا انسان نہیں ہے، عزت پر بات تو آئے گی۔ اس نے میری کمپنی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، عزت کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی بہت بڑا لاس ہو جائے گا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، تم جا کر شاہدہ کو میرے پاس بھیجو۔ رضیہ کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا تو وہ منہ کی ضوابط بگاڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شمس ولا میں صرف ایک ہی فیملی آباد تھی۔ شمس 3 اور شاہدہ 2 بہن بھائی تھے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اس نے رضیہ سے شادی اپنی پسند پر کی تھی۔ اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو شمس کے گھر بھی بیٹی کی آمد ہوئی۔ مینا کی پیدا ہونے کے بعد شمس نے شاہدہ کو اپنے دوست دانش کے ساتھ بیاہ کر اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے 4 سال بعد ہی ایک ایکسیڈنٹ میں دانش کی موت واقع ہو گئی تو شاہدہ اپنی 1 سالہ بیٹی دل کو لے کر واپس اپنے بھائی کے در پر آ گئی۔ رضیہ نے شاہدہ کو دیکھتے ہی ناک بھویں چڑھا لی۔ ہاں، البتہ شمس کا اس کے ساتھ بیہیویئر نہ اچھا تھا اور نہ برا۔ شاہدہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی کہ رضیہ اس کو یہاں رہنا پسند نہیں ہے، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ ہر کام میں جت گئی۔ رضیہ کو 5 سالہ مینا کے ساتھ سارے کام بھی وہ خود ہی کرنے لگی۔ رضیہ کے ساتھ اس کی بیٹی مینا بھی شاہدہ پر حکم چلانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ کام کی وجہ سے رضیہ کو آرام مل گیا، لیکن وقت وہ اپنا احسان جتلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ بھائی جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس کا بلاوا سن کر شاہدہ شمس کے کمرے میں آئی تو اسے پریشانی سے ٹہلتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں شاہدہ، ادھر آؤ۔
بیٹھو، مینا نے مجھے بہت پریشانی میں ڈال دیا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ شاہدہ کو دیکھتے ہوئے جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور انہیں اپنی پاس بلا لیا۔ جی بھائی، کیا ہوا؟ کیا کیا مینا نے؟ اسے ڈریس پسند نہیں آیا ہے کیا؟ وہ شمس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنی پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی۔ مینا کے ساتھ سے وہ بہت خوش تھی۔ ابھی نکاح کے لیے وہ تیار ہو کر اس کے روم میں آئی تھی۔ ڈریس کی بات نہیں ہے شاہدہ، ڈریس ہوتا تو میں اس کے 100 ڈریسز کر دیتا۔ اس نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ شمس نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ جج جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ اس نے ایسا کیوں کیا عین وقت پر؟ اب کیا ہو گیا؟ شمس کی بات سن کر وہ بھی شاکڈ ہو گئی اور پریشانی سے پوچھنے لگی، دیکھو شاہدہ، اس مسئلے کا حل کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی بات شاہدہ کی گوش گزار کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کی عزت میرے ہاتھ میں کیسے اور مینا کے انکار کا اس بات سے کیا کنیکشن ہے؟ وہ شمس کی بات کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی، کیونکہ وہ جو سمجھ رہی تھی وہ شمس کے منہ سے بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ شاہدہ، میں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو ہمیشہ سہارا دیا، تم لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھا، بنا کچھ کہے تم لوگوں کے سب اخراجات اٹھائے، تم سے کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن آج تم میری عزت رکھنے کی خاطر مینا کی جگہ دل کا نکاح کروا دو۔ وہ جو نہیں سننا چاہ رہی تھی، شمس نے تمہید باندھتے ہوئے وہی بات کہہ کر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ بھائی جان، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں دل بہت چھوٹی ہے، ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، میں اس کا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ انہوں نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر کہا۔ شاہدہ، میں نے آج پہلی مرتبہ تم سے کچھ مانگا ہے۔ آج تک میں نے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو سنبھال کر جو احسان کیا ہے، آج تمہارے پاس موقع ہے کہ تم دل کا نکاح کر کے وہ سارے احسان اتار سکتی ہو۔ شمس بغیر شرمندہ ہوئے اپنی ذمہ داری کو احسان کے نام دے گیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کی خاطر وہ اپنی ہی بہن کی کم عمر بیٹی کو آگ میں جھونک رہا تھا۔